توجہ فرمانا، نہ ہماری تعلیم سنت کے مطابق، نہ ہمارا نظام سنت کے مطابق، نہ ہمارا گھر کا سسٹم سنت کے مطابق، نہ ہمارے معمولات زندگی سنت کے مطابق، نہ ہمارا کھانا سنت کے مطابق، نہ ہمارا پینا سنت کے مطابق۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو سنت کے مطابق ہے؟ پھر شکوے کرتے ہو، پتہ نہیں سیلاب کیوں آتے ہیں، پھر شکوے کرتے ہو ہزاروں بندے زلزلے میں کیسے دب گئے۔ اب بھائی میرے، حضور کی سنت کا مذاق اڑانے والے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتے، وہ کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ میرے کریم نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، حضور کی اطاعت اور غلامی اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ لباس دیکھو تو خلاف سنت، رسم و رواج دیکھو خلاف سنت، شادی کے معاملات دیکھو خلاف سنت، رشتے ازواج دیکھو خلاف سنت ہے۔ اب بھائی میرے، کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں حضور کی سنت کا لحاظ ہے؟ ہم گھر میں لحاظ نہیں کر پا رہے، باہر کیا؟ لباس کے حوالے سے بھی سنتے جائیے۔ حضرت زمرہ بن صالبہ حاضر ہوتے، ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تمہیں یہ لباس دوزخ سے بچا لے گا؟ ہائے ہائے ہائے، یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کرے، میں ابھی اس کو آگ لگاتا ہوں۔ مولا علی کو میرے کریم نبی نے ایک یمنی حلہ دیا، انہوں نے سلوا لیا، میرے کریم نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو نے ریشم پہنا؟ مولا علی نے اسی وقت اتارا، آگ لگا دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص زعفرانی رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے، ان ناتخونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ناتخوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں جی، عورتوں کی طرح رنگ برنگے کپڑے، انہیں بڑا پپو بننے کا شوق ہے۔ ایسے جنابے والا سٹیج پہ جاتے ہیں جیسے کوئی چمک چھلو چل رہی ہے، لچک لچک لچک، ٹھمک ٹھمک تھے، اترا اترا تھے، نخرے دیکھو ان کے، ہمارے ان ناتخوروں کے اتنے نخرے، اتنے تو گھر کی عورت کے نہیں، کپڑے ان کے جو جہان دے جنابے والا عورتاں گھر چیڑے آنے نہیں آنے، یہ تو لیٹ کرنے، گلابی رنگ کا کپڑا صحابی رسول پہن کے آ گیا، میرے زعفرانی رنگ کا کپڑا صحابی رسول پہن کے آ گیا، میرے نبی فرمایا یہ کیا کیا؟ رسول اللہ میں اسے دھو دیتا ہوں، میں نہیں اسے دھو نہیں، اسے آگ لگا۔ ہائے ہائے ہائے، میری بات پہ اعتبار نہیں ہے، مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، میں رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ صحابی رسول پیلا رنگ کا کپڑا پہن کے آ گئے، میرے نبی فرمایا مہاجا یہ کیا ہے؟ بس اتنا ہی کہا، صحابی رسول گھر گئے، اتارا، آگ لگا دی، پلٹے، میرے نبی نے فرمایا ماں سنا تب سو بھی تھا، اس کپڑے کا کیا کیا ہے؟ قال اخرقتہ، میرے نبی جو آپ کو پسند نہیں تھا ہم نے اتار کے آگ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی تابعداری، یہ حضور کی لباس ہے، وہ پہنو جو میرے نبی کو پسند ہو، حتیٰ کہ بال کی تراش خراش بھی، یا اسلام قبول نہ کرو، لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول نہ کرو، موجن لو، جو اسلام قبول کرنا تھا جدی غلامی چاہو پھر گلتے منع نہیں پوسی۔ حضرت خریم اسدی صحابی رسول ہے، کندھے تک بال رکھے ہوئے ہیں، میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ ان کی ناموجودگی میں حضور نے فرمایا خریم اسدی اگر کندھوں تک بال نہ رکھتا بندہ اچھا تھا۔ بات سمجھ نہیں ہے یار، وہ کندھوں تک اگر بال نہ رکھتا اچھا آدمی ہے۔ جو ہی ان کو یہ پیغام پہنچا نا، فوری طور پہ اپنے بال کٹوائے اور کان کی لو تک رکھ لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کلندروں سے، ان مذہبی کنجروں سے، ان 2 نمبر سجادہ نشینوں سے جنہیں داڑھی رکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، زلفیں دیکھو تو بے حساب، زلفیں دیکھو تو جناب والا قطار کے اندر نہیں آتے، زلفیں دیکھو تو شمار ہی کوئی نہیں ہے، کوئی حدود عربی کوئی نہیں ہے، کوئی طول عرضی کوئی نہیں ہے، کندھے سے نیچے تک جا رہی ہیں۔ حضور نے ناپسند کیا ہے، داڑھی رکھتے نہیں اور زلفیں کندھوں سے بھی بڑی۔ کیوں؟ ایک کوٹھی سٹیاں کا بھی جائل ہے،
کہتا ہے میں نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ قرآن میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کیونکہ قرآن میں ذکر نہیں. میں نے کہا لعنت ہو تم پہ. حالت یہ ہے حضور کی سنت کا یوں مذاق اور برباد نہیں. آج اس کے آستانے پہ دیکھو لینڈ کروزر کھڑی، پی ایم ڈبلیو کھڑی ہے، پورا میر پور اس کا جناب والا مرید ہے، کلین شیخ، اتنی زلفیں، صرف عامل ہے، عملیات کا ماہر ہے. عمل تو کافر کے پاس بھی وہ قوت رکھتا ہے. قوم یہی آج تک نہیں سمجھ سکی کہ عامل کون ہوتا ہے اور کامل کون ہوتا ہے. اور شریعت کا مذاق اڑائے کوئی، حضور کی سنت کے خلاف چلے، مرتے آدمی کو پھونک مارے، وہ درست ہو کے بیٹھ جائے، یہ اس کی کرامت نہیں ہے، یہ اس کا عمل ہے جو کام کر رہا ہے، یہ اذن ہے جس نے اس کے دیے، وہ اذن کام کر رہا ہے. ہاں بظاہر شریعت میں ڈھلا ہوا ہے، وہ اگر مرتے کو پھونک مار دے بچ جائے پھر کہیں گے ہاں اللہ کا ولی ہے. یار اذن تو کافر کے پاس بھی وہ قوت رکھتا ہے. آپ کہیں گے جی یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کے پاس غلام، حضور کے پاس کافر آیا، کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، شرط ہے کیا؟ او درخت کھڑا ہے، وہ چل کے آپ کے پاس آئے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا او درخت ادھر آ، نہیں، میرے کریم نبی نے فرمایا جا تو اسے جا کے کہہ تجھے نبی بلاتے ہیں. میرے نبی نے درخت کو آواز نہیں دی، فرمایا تو اسے جا کے کہہ تجھے نبی بلاتے ہیں. کافر گیا. بات سمجھنے کی کوشش کرنا، اسے دل کی تختی پہ لکھنا، عامل اور کامل کا فرق کرو. برباد ہو گئے ہو. سن لو تم 2 نمبر پیروں کے پیچھے چل کے تم نے ہمیں بھی بدنام کر دیا ہے، خود بھی تباہ ہو گئے ہو. ایسے 2 نمبر پیروں کے پیچھے چل کے پھر کوئی ایسا کرتوت دیکھتے ہو کہتے پیر ہوندے یہ اور پیر ہے نہیں ہوندے. ان پیروں کو سیالوی پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہے جو مصطفیٰ کریم کی شریعت کا لحاظ نہیں کرتے. کافر گیا، درخت کو کہا تجھے نبی بلاتے ہیں. درخت دائیں ہوا، بائیں ہوا. ہائے ہائے یار کافر کی زبان میں یہ تاثیر کدھر سے آ گئی ہے؟ کہ اتنی مؤثر ہو گئی ہے کہ بات درخت نے مانی ہے، چل پڑا ہے. بات سمجھنے والی ہے میرے دوست. بولی کافر کی ہے، زبان کافر کی ہے، اذن میرے نبی کا ہے. نبی اذن کافر کو بھی دے دے وہ بھی پاور رکھتا ہے، یہ تو پھر بھی مسلمان. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عامل اور کامل میں فرق کرو. یوں یہاں تک زلفیں رکھنے سے بھی میرے نبی نے منع کیا. آج میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں خون کیا شروع ہوتا ہوں، اور جناب عورتوں کی طرح وہ میڈیاں بنائی ہوئی ہیں، یہاں گدی میں اتنا سارا جوڑا بنایا ہوا ہے. عجیب تماشا. حضرت امام حسن نے اسی طرح کیا تھا. آپ نے یوں گدی میں میڈیاں باندھ کے وہ جوڑا بنا لیا تھا. حضرت ابو رافع پاس سے گزرے نا، نماز کے اندر تھے حضرت امام حسن، یوں جوڑا کھول دیا، فرمایا میرے رسول نے فرمایا اس طرح گدی میں والوں کو، اس طرح بالوں کو یوں گدی میں جناب میڈیوں کو جڑ دینا یہ شیطان کا حصہ ہے. اس حد تک لے ہم تو شریعت کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں. کوئی خوف خدا، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہر طرف سے. آج نوجوانوں کو کڑے پہنے ہوئے، کوئی جناب مندریاں پہنے جناب سونے دی. عجیب تماشا. کوئی جناب کانٹے پہنے ہوئے. لعن اللہ، اللہ کی لعنت تو سامنے پہ. میرے کریم نبی نے الرجل یلبس لبس المرأۃ والمرأۃ تلبس الرجل. اللہ نے لعنت فرمائی اس مرد پہ جو عورتوں کی مشابہت کرے، اور اس عورت پہ رب نے لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت کرے. یہ کانٹے پہننے والا لعنتی گروہ، اگر کوئی نوجوان بیٹھے ناراض نہیں ہونا، میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے. اگر آج کے بعد کانٹا پہنے گا، یہ جناب والا گوشوارہ پہنے گا، یاد رکھ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت. مندریاں پہنی ہوئی ہیں سونے کی، یاد رکھو. بخاری شریف کی حدیث ہے میرے نبی نے بھی سونے کی مندری بنوائی تھی اپنے لیے، پہنی بھی تھی حضور نے. حضور نے خود سونے کی مندری پہنی تھی، سونے کی انگوٹھی پہنی تھی. اور جب صحابہ نے دیکھا سارے صحابہ نے سونے کی انگوٹھی بنوا لی. جب سونے کی حرمت کا حکم نازل ہوا میرے نبی نے یوں پھینک دی، صحابہ نے بھی اتار کے. اسے کہتے ہیں اتباع. اللہ اکبر. توجہ کرنا. حضرت
حضرت صالبہ حضور کی بارگاہ میں حضرت نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، میرے نبی کو سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صالبہ نے 3 مرتبہ آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میرے نبی نے فرمایا تم نہیں دیکھ رہے، اس نے جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے جس کی تپش سے میرے چہرے پہ پسینہ آ گیا۔ میں ایک جگہ گیا ایک پیر کی اصلاح کے لیے، اس کے مریدوں نے 6 جناب والا مندریاں ڈالی، اتنے خلفاء داڑھی اتنی، میں آپ کو یہ مندریاں پتہ مجھے کیا کہتے ہیں آپ تو عالم میں جانتے ہیں چشتی جو ہوتے ہیں نا وہ رنگین ہی تھوڑی ہے ہونے میں۔ میں نے کہا بڑا تو بے ایمان آدمی، میں بھی چشتی ہوں۔ کہا چشتی جو ہے نا ان میں رنگین ہی ہے، مزاج میں تھوڑا شوق ہی ہے۔ میں نے کہا جی تماشا ہے یار، ادھر سے تم کہتے ہو مجھے رسول اللہ کی حضوری حاصل ہے، روز ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تم جیسا دجال، تم جیسا کذاب، تم جیسا جھوٹا پیدا ہی نہیں ہوا۔ آجی کیسے؟ میں بدبخت حضور دا صحابی ہے، تو کتنا بڑا بدبخت ہے۔ اور میرے نبی دا صحابی ہے، سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے، سلام کیتا، میرے نبی نے جواب نہیں دیتا، سلام کیتا، میرے نبی نے جواب نہیں دیتا، سلام کیتا، میرے نبی نے جواب نہیں دیتا۔ تو دادا مدریاں پا کے آدھا میں نے حضور دی حضوری حاصل ہے، اور تو لاکھ بار بھی مصطفیٰ جان رحمت پڑھ تین کوئی سلام دا جواب نہیں ملنا، اور تو کتنی کچی ہے۔ اور سارے رل ونجیے صحابہ کے پاؤں کے دھول کو بھی نہیں پہنچ پاتے، صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، میرے نبی سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تیری شکل سونی ہے کہ جناب والا تو اتنی 6 انگوٹھیاں پا کے تو آخے نبی جواب دے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں، کیوں تباہی کی طرف جا رہے؟ سنبھالو اپنے آپ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھال لو، تباہی اور بربادی سے بچا لو۔ حضور کا غلام آیا، سونے کی انگوٹھی پہنی، حضور نے چھڑی حضور کی کرسی ٹکا کے ماری، فرمایا جہنم دے انگارہ اللہ۔ حضرت برادر کہتے ہیں حضور کے غلام صحابی آیا، اس نے اور صرف سونے کی گل نہیں اگلی گل بھی سن، ابو داؤد شریف کی حدیث کرنے لگا، اس نے تانبے کی دھات کی انگوٹھی بنوائی ہوئی ہے، میرے نبی نے فرمایا تجھ سے مجھے بتوں کی بو آ رہی ہے، فوراً اتار کے پھینک دی۔ اگلے دن آیا، لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا تم نے جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے، فوراً اتار کے پھینک دی۔ یا رسول اللہ میں پھر کون سی انگوٹھی پہنوں؟ حضور نے فرمایا چاندی اور 1 مسکال، چاندی پہن سکتے ہو اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم، 4.5 ماشے بھی نہیں، 4.5 ماشے سے قدرے کم، اور انج نہیں بھئی کلندرہ تا ملنگار 21 باغنو 21 باغنو 21 باغنو، یہ بھی جناب 4.25 دیے، یہ بھی 4.25 دیے، یہ بھی 4.25 دیے، یہ بھی 4.25، صرف ایک اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم۔ پھر دیکھو درود و سلام کے جواب کیسے نہیں آتے، آج بھی جواب آتے ہیں، سننے والے آج بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی کرتوت کا سیدھا کام ہوتا، وگرنہ بات وہی ہے۔ امام آلوسی بغدادی لکھتے ہیں تفسیر المعانی میں کہ حضور کے غلام ہے، اتحیات پہ بیٹھے، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، 500 مرتبہ پڑھتا ہے، 500 مرتبہ کے بعد آگے چلتا ہے، ساتھ ایک اور بزرگ بیٹھے، اس نے کہا اتنے لمبے قاعدہ، اتنا لمبا تحیات کیا کیوں؟ ہاں کیوں؟ میں نے 500 مرتبہ کہا السلام علیکم ایھا النبی، کیوں؟ کہا کبھی ایسا ہوا نہیں کہ میں ادھر سے سلام پڑھوں ادھر سے جواب نہ آئے۔ آج میرے نبی التفات کرم نہیں فرما رہے تھے، میں پڑھتا گیا، میں پڑھتا گیا، میں پڑھتا گیا، جب 500 مرتبہ پڑھ چکا وعلیکم السلام ادھر سے جواب آیا، تب میں آگے چلا۔ آج بھی جواب آتے ہیں، لیکن وہ حالت بنائیے کہ